आपने नवाज शरीफ से एक सवाल पूछा जिसका जवाब उन्होंने नहीं दिया। मुस्लिम लीग नून को इस पर अफसोस है कि आपने आर्मी चीफ की एक्सटेंशन में वोट दिया। ये सवाल उनका पीछा करता रहेगा। नवाज शरीफ कभी वापस आएंगे? जब तक इमरान खान पाकिस्तान के वज़ीर आज़म है उस वक्त तक तो नवाज शरीफ पाकिस्तान नहीं आएंगे। वो आपसे अपने सियासी मुस्तकबिल के हवाले से किन ख्यालात का इजहार करते हैं? नवाज शरीफ जो है वो दोबारा पाकिस्तान में आना चाहते हैं। वालदा की तदफीन के लिए वापस ना आना पहले दर्जे की खुदगर्जी है या सियासी हिकमत? नवाज शरीफ को कौन कौन लोग मिलने आते हैं? 3-4 जो ऐसे सियासतदान हैं जो कि इख्तियारी करार दिए गए हैं। ये पाकिस्तानी सियासतदान आखिर लंदन में जाके क्यों अपना इलाज कराते हैं? अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मारोश खान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल बिप्ता। आज मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो पिछले 20 साल से लंदन की सियासत को बहुत करीब से देख रहे हैं, जो नवाज शरीफ से भी मुलाकातें करते रहते हैं और उनकी सरगर्मियों पे बहुत गहरी नज़र रखते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं गुलाम हुसैन अवान साहब। थैंक यू वेरी मच, आज आपने मेरी दावत कबूल की और आप मेरे घर आए। बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे टाइम दिया, आपने बुलाया। पिछले दिनों आपकी एक वीडियो बहुत वायरल हुई। आपने नवाज शरीफ से एक सवाल पूछा जिसका जवाब उन्होंने नहीं दिया। उन्होंने उसका जवाब क्यों नहीं दिया? मियां साहब, आपकी पार्टी ने आर्मी चीफ की एक्सटेंशन पर जो है वो वोट दिया, आपको इस पर अफसोस है? मुस्लिम लीग नून को इस पर अफसोस है कि आपने आर्मी चीफ की एक्सटेंशन पर वोट दिया? देखें, ये जो इस वक्त एहतसाब का जो इमरान खान का नारा जो उन्होंने लगाया है उसकी असल हकीकत अब सामने आ गई। उन्होंने उस वक्त उसका जवाब नहीं दिया, लेकिन जो पाकिस्तान के मरूफ तजिया नगार हैं उनका ये कहना है कि मियां नवाज शरीफ जब तक इस सवाल का जवाब नहीं देंगे ये सवाल उनका पीछा करता रहेगा। क्योंकि ये बात समझ नहीं आ रही थी, हमें भी अभी तक समझ नहीं आ रही कि अगर उन्हें उनके बकौल के मौजूदा जो आर्मी चीफ़ हैं उन्होंने इलेक्शन में जो है वो उनको हरवाया और दूसरी पार्टी को जितवा दिया तो फिर इसके 1.5 साल के बाद जब आर्मी चीफ़ की एक्सटेंशन का मामला आया तो उसी आर्मी चीफ़ को इन्होंने वोट भी दे दिया। ये बहुत सारे लोगों को ये मिस्ट्री समझ नहीं आ रही कि ये अगर उस आर्मी चीफ़ ने बकौल इनके कि इनको इलेक्शन हरवाया, दूसरी पार्टी को जितवा दिया, तो फिर इन्होंने उस आर्मी चीफ को फिर हमारे ऊपर अगले 3 साल के लिए लगाने के लिए वोट दे दिया। तो ये मुझे भी अभी तक समझ नहीं आ रहा। मैंने सवाल पूछा है, उन्होंने उसका जवाब भी नहीं दिया, और जवाब क्या नहीं दिया बल्कि उस सवाल पर खामोशी इख्तियार कर ली। और जब ये सवाल वायरल हुआ, आपने बिल्कुल ठीक कहा, उसके बाद बहुत सारे तजिया नगारों ने भी इस पर तबसरे किए कि ये जवाब क्यों नहीं दे रहे। उसके बाद मेरी दोबारा भी मियाँ साहब से मुलाकात हुई तो फिर भी हमने उनसे पूछा तो उन्होंने फिर इसको हंस कर टाल दिया। तो मेरा ये ख्याल है कि जब तक जवाब इस सवाल का नहीं देंगे ये सवाल इसी तरह जो है अपनी जगह पे आज भी खड़ा रहेगा उसी तरह। अच्छा, ये बताएं कि क्या नवाज शरीफ कभी वापस आएंगे? मेरा ख्याल आएंगे वापस, वो पाकिस्तान बिल्कुल आएंगे, और हो सकता है सियासत शायद इतनी ना करें लेकिन वो पाकिस्तान आएंगे। कब तक आएंगे? मेरा ख्याल है कि जब हालात वो बेहतर समझेंगे, और ये मेरे ख्याल से ये बात है कि नवाज जब तक इमरान खान पाकिस्तान के वज़ीर आज़म है उस वक्त तक तो नवाज शरीफ पाकिस्तान नहीं आएंगे, ये उन्होंने तय कर लिया हुआ है। तो इसका मतलब है वो अगले इलेक्शन से पहले नहीं आएंगे? अभी ये नहीं, कुछ नहीं कहा जा सकता कि ये जो गवर्नमेंट है, कंपनी जो है, ये कब तक चलती है और कब तक नहीं, लेकिन जब तक इसकी हुकूमत है इमरान खान की उस वक्त तक नवाज शरीफ पाकिस्तान नहीं आएंगे। ये हमें बताया है बड़े करीबी ज़राए ने कि ये तय हो चुका है, लेकिन हुकूमत कब गिरती है या कब ख़त्म होती है या अगले इलेक्शन जीती या नहीं जीती, ये बात की बात है, लेकिन जब तक इमरान खान का नवाज शरीफ पाकिस्तान नहीं आएंगे। आपकी नवाज शरीफ से अक्सर मुलाकात होती रहती है, वो आपसे अपने सियासी मुस्तकबिल के हवाले से किन ख्यालात का इजहार करते हैं? देखिए, नवाज शरीफ जब पिछली दफ़ा भी 2006-07 में बरतानिया के अंदर थे तो उस वक्त भी सियासत ज़ाहिर कर रहे थे, पाकिस्तान आने की कोशिश कर रहे थे, उनको एक दफ़ा रोका भी गया, लेकिन इस दफ़ा जो है वो हालात थोड़े से डिफरेंट हैं। इस दफ़ा उनके ऊपर यह है कि अगर वो आएंगे तो ज़ाहिर है वो इश्तिहारी करार दिए गए हैं अदालतों की तरफ से, लेकिन मेरे ख्याल से नवाज शरीफ जो है वो दोबारा पाकिस्तान में आना चाहते हैं और आके यहाँ पर फिर सियासी सरगर्मियाँ शायद वो शुरू ना करें, लेकिन वो पाकिस्तान आना चाहते हैं। और उनका ये कहना है कि वो इस वक्त जो कोशिश कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि जो जिन अदारों को वो ब्लेम कर रहे हैं उनको सियासत से वो आउट करना चाहते हैं। ये उनका जो है वो मिशन है, वो जिसके तहत इस वक्त सियासत कर रहे हैं वो। अच्छा, ये बताएं कि वालदा की तदफीन के लिए वापस ना आना पहले दर्जे की खुदगर्जी है या सियासी हिकमत?
میں خود غرضی نہ بھی کہا جائے، کیونکہ ظاہر ہے ان کی ماں ہے اور اس وقت حالات پاکستان میں ان کے لیے سازگار نہیں ہیں، تو وہ آ کے میں سیدھی بات کہوں گا وہ پھنسنا نہیں چاہتے، تو جنازہ انہوں نے وہاں پر پڑھ لیا ہے، اور اگر وہ نہیں آ رہے تو ان کا سیاسی طور پہ ان کو اس کا فائدہ ہے نہ آ کے، تو شاید اسی وجہ سے انہوں نے پاکستان آ کر کوئی رسک بھی مول لیا، اور شاید ان کو سیاسی ایڈوانٹیج ہوگا اس بات کا۔ جب آپ کی نواز شریف سے ملاقاتیں ہوتی ہیں تو نارملی آپ سے کس طرح کی باتیں کرتے ہیں؟ ظاہر ہے پولیٹکس پر زیادہ باتیں ہوتی ہیں، اور وہ جو ان کا اس وقت سٹانس ہے پاکستان کی پولیٹکس کے حوالے سے، اس کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں کہ ہم سے وہ اس لیے زیادہ باتیں پوچھتے ہیں کہ ہم چونکہ عام پبلک کے اندر ہوتے ہیں، ہم لوگوں سے ہمارا میل جول ہوتا ہے، تو وہ پوچھتے ہیں کہ جس طرح کا میں نے اس وقت سٹینڈ لیا ہوا ہے، کیا اس کے اندر جو پبلک پرسیپشن کیا ہے، لوگ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، تو ہم جس طرح کی بھی ان سے گفتگو کرتے ہیں اس سے پھر وہ اپنا جو ہے وہ آئندہ کی حکمت عملی جو ہے وہ بنانے میں ان کو آسانی ہوتی ہے کہ ہم سے وہ پوچھ لیتے ہیں کہ عوام میرے بارے میں اس وقت کیا سوچ رہی ہے، تو زیادہ تر باتیں جو ہے وہ اس طرح کی وہ کرتے ہیں۔ دیکھیں، جب میاں نواز شریف نے اپنی خاموشی توڑی تھی، جب انہوں نے اے پی سی میں خطاب کیا پہلی دفعہ، جو بلاول بھٹو نے کی تھی اسلام آباد میں، تو انہوں نے جب اس میں اپنی خاموشی توڑی تو اس کے بعد انہوں نے جرنلسٹوں کو اپنے پاس بلایا، ہمیں سب کو 8-10 لوگوں کو، تو ہم سے یہی جاننے کی کوشش کر رہے تھے کہ جو میں نے یہ خاموشی توڑی ہے، جو اس طرح کا میں نے سٹینڈ لیا ہے، اس کو پبلک کیا سوچ رہی ہے، تو اس کے اوپر صحافیوں کے ڈیفرنٹ اوپینینز تھے۔ کچھ کا خیال تھا کہ انہیں اداروں کے خلاف جو ہے اس طرح کا سٹینڈ نہیں لینا چاہیے تھا، تاکہ اس کے لینے سے جو ہے ہماری پاک فوج بدنام ہو سکتی ہے، لیکن کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال تھا کہ آپ نے جو سٹینڈ لیا ہے اس کو پبلک جو ہے کافی سراہ رہی ہے، اور آنے والے وقت میں جو ہے وہ اس کا پاکستان کو فائدہ ہوگا، تو اس طرح ملا جلا رد عمل تھا۔ لیکن زیادہ تر لوگ جو ہے وہ اس بات کو کہہ رہے تھے کہ یہ شاید اداروں سے ٹکراؤ کر رہے ہیں، جس کا ملک کو نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ کیا یہ سچ ہے کہ نواز شریف واپس آنے کے اپنے سارے راستے بند کرتے جا رہے ہیں؟ دیکھیں، بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں، جو آپ بات کر رہی ہیں، کہ میاں نواز شریف نے لنڈن میں جا کر جو ہے وہ اس طرح کے بیانات دیے ہیں، اور جسے، لیکن میرا ویسے اپنا پرسنل جو اوپینین ہے وہ اس طرح نہیں ہے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی تقاریر جو اس وقت ہمارے وزیر اعظم ہیں وہ بھی اداروں کے خلاف بہت کرتے رہے ہیں، بہت زیادہ کرتے رہے ہیں اس طرح کی تقریر، تو اگر اس کے بعد ان کی معافی تلافی ہو سکتی ہے، وہ ملک کے وزیر اعظم بن سکتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ نواز شریف کو بھی معافی مل سکتی ہے اگر انہیں ضرورت پڑی تو اس بات کی۔ اچھا، یہ بتائیں، عام طور پر نواز شریف کو کون کون لوگ ملنے آتے ہیں؟ دیکھیں، وہ جہاں پر زیادہ اس وقت بیٹھتے ہیں نا، ان کے بیٹے حسن نواز کا وہ دفتر ہے، تو وہاں پر کاروباری لوگ بھی بہت آتے ہیں، لیکن پاکستان سے جو لوگ سیاستدان وہاں پر جاتے ہیں تو ظاہر ہے وہاں پر ضرور انہیں ملتے ہیں، ان سے سیاسی مشاورت بھی ہوتی ہے، اور آج کل 3-4 جو ایسے سیاستدان ہیں جو کہ اشتہاری قرار دیے گئے ہیں، جن میں اسحاق ڈار ہیں، اس میں عابد شیر علی ہیں، ناصر بٹ ہیں، اس طرح کے لوگ تو ان کے پاس ہیں جو ان سے روزانہ ملتے ہیں، لیکن پاکستان سے بھی جو MNAs ہیں، جس طرح پچھلے دنوں یہ جو لاہور کے صدر ہیں مسلم لیگ نون کے پرویز ملک، وہ بھی تھے، ان کی اہلیہ MNA تھی، وہ بھی تھی، اس طرح پنڈی سے تھے کچھ تنویر، کافی لوگ جاتے ہیں، وہ ان کو وہاں پر جا کر ملتے ہیں، سیاسی حکمت عملی بھی بناتے ہیں، مشاورت بھی کرتے ہیں۔ یہ پاکستانی سیاستدان آخر لنڈن میں جا کے کیوں اپنا علاج کراتے ہیں؟ جی، یہ لوگ جو لنڈن علاج کے لیے جاتے ہیں، اور یہ لندن جیسے ہی یہ جہاز سے نیچے اترتے ہیں، یہ میرا خیال ہے اس کے موسم سے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جب لنڈن جاتے ہیں تو یہ علاج کے لیے نہیں جاتے، یہ بلکہ بہانہ ہوتا ہے لنڈن جانے کا، اور اس میں ساری پارٹیوں کے لوگ ہیں، نواز شریف کی پارٹی کے لوگ بھی ایسے ہی کرتے ہیں، PTI کے آپ نے دیکھا جنگی ترین بھی سارے، کسی نے دیکھا کسی ہاسپٹل میں گئے ہیں، لیکن علاج یہی ہے۔ اب دوسرا کاف لیگ کے بھی ہیں، اور پیپلز پارٹی کے بھی لوگ ایسے ہیں، جب بھی یہ کوئی ایسا ہوتا ہے بہانہ بنا کے لنڈن چلے جاتے ہیں، پھر وہاں پر جا کر آرام سے زندگی گزارتے ہیں، تو بس پاکستان کی عوام کو بیوقوف بنایا ہوا انہوں نے سب نے۔ اچھا انکل، ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ جرنلسٹ جو ہوتے ہیں وہ نواز شریف سے سافٹ کوشچنز کرتے ہیں، سخت سوال کیوں نہیں کرتے؟ آپ نے بالکل ٹھیک کہا، زیادہ جو جرنلسٹ ہیں وہ شاید قربت حاصل کرنے کے لیے اس طرح کے فرینڈلی سوال کرتے ہیں، لیکن کچھ صحافی ایسے بھی ہیں جو کہ سخت سوال کرتے ہیں، جس کا پہلے آپ نے ذکر بھی کیا ہے، تو لیکن آپ نے ٹھیک کہا، زیادہ تر اسی لیے سخت سوال نہیں کرتے تاکہ وہ وہاں ان کے قریب رہ سکے زیادہ، اور وہاں پر بھی سالے ظافر موجود ہے، اور میاں نواز شریف کو آسان سوال اور جو سافٹ سوال ہیں وہ زیادہ پسند ہے، اس لیے لوگ کرتے ہیں ان سے۔ اچھا، یہ بتائیں کہ آپ نے جہانگیر ترین کو لندن سے واپس کیوں بھیج دیا؟
میرا خیال ہے کہ جنہوں نے ان کو لنڈن بھیجا تھا انہوں نے اس کو واپس بلا لیا اس کو، میرا تو یہ خیال ہے. کنہوں نے بھیجا تھا، کنہوں نے واپس بلایا؟ ویسے آپ اتنی مشہور اینکر، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کون لوگ باہر بھیجتے ہیں اور کون واپس بلاتے ہیں. کیا میرے منہ سے سننا چاہتی ہیں؟ جی. جنہوں نے نواز شریف کو بھیجا انہوں نے بھیجا تھا ان کو بھی، تو پھر واپس کیوں بلایا؟ کیونکہ انہیں جنگیر تین کی ضرورت پڑ گئی تھی گلگت بلتستان کے الیکشن میں، تو انہوں نے جوڑ توڑ کے لیے ان کو بلا لیا تھا. جب نواز شریف کی پڑے گی شاید اس کو بھی بلا لیں. خبریں یہی گرم ہیں کہ جو ہے وہ چونکہ چینی اسکینڈل جو تھا وہ اس کی تو ویسے ہی ختم ہو چکا ہے، تو میرا خیال اب علیم خان کی معافی ہوگی ہے تو ان کی بھی ہو جائے گی. آنے والے دنوں میں آپ نواز شریف کا کیا سیاسی رول دیکھتے ہیں؟ کہاں پوچھ رہی ہے، برطانیہ میں کہ پاکستان میں؟ پاکستان میں. میرا خیال ہے کہ نواز شریف اگر کنگ نہیں بھی بنے گا تو کنگ میکر ضرور بنے گا، کیونکہ میرا اپنا خیال ہے کہ جو پیپلز پارٹی اس کی پنجاب کے اندر جگہ نہیں ہے، اور دو ہی اس وقت پارٹیاں ہیں، ایک مسلم لیگ نون ہے اور ایک پی ٹی آئی اس وقت ہے جو. تو میرا خیال ہے کہ اگر پی ٹی آئی جو ہے وہ پنجاب سے سیٹیں نہ لے سکی تو پھر دوسری پارٹی بھی نواز شریف کی پارٹی ہے، تو اس لیے ان کا رول جو ہے وہ آپ ختم نہیں کر سکتے ابھی پاکستان کی سیاست سے. تو آنے والے وقت میں بھی اگر میرے تو خیال سے مسلم لیگ نون جو ہے وہ پنجاب میں بھی مقبول ترین پارٹی ہے. تھینک یو ویری مچ، آپ میری دعوت پہ میرے گھر آئے. یہ میری خواہش تھی کہ میں آپ کے پروگرام میں آؤں، کیونکہ میں لنڈن بیٹھ کر بھی آپ کے انٹرویوز جو ہے وہ دیکھتا تھا، مختلف لوگوں سے انٹرویو کرتی تھی. مجھے بہت اچھا لگتا تھا کہ آپ اتنی ماشاءاللہ ٹیلنٹڈ ہیں، بڑے بڑے لوگوں سے بڑے مشکل سوال کرتی ہیں، اور میں تھوڑا سا ڈر بھی رہا تھا کہ آپ پتہ نہیں کیسے مشکل سوال مجھ سے کریں گی. تھینک یو ویری مچ، آپ سے مل کر بہت اچھا لگا. بہت اچھا لگا، تھینک یو ویری مچ.